Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، دو انتہائی اہم ترین مسائل پوچھے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں، یعنی غسل کیا ہے تو اس کے بعد ڈائریکٹ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ کیونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ غسل کے بعد ہم جو ہے وہ کپڑے بھی چینج کرتے ہیں، یا پھر غسل کے دوران پرائیویٹ جو پارٹس ہیں اس پر بھی ہاتھ مس ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ ہم جو دو فرض پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اس کی نیت کیسے کریں گے؟ یعنی امام صاحب کے پیچھے جمعہ کے دن جو دو فرض پڑھے جاتے ہیں اس میں کس طرح سے نیت کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ دو انتہائی اہم ترین سوالات ہیں، بالکل آسان کر کے میں اس کے آپ کو جوابات دینے جا رہا ہوں، اور ان مسائل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کا بھی ان کو جو ہے وہ صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا۔ ایک علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ تھے، ان کی تقریباً 80 سال سے عمر زائد تھی، تو ان سے پوچھا کہ غسل کی کیا فرض ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ تو میں نے پوچھا کون سے؟ تو وہ کہنے لگے تیل، تولیہ اور صابن۔ تو یہ ہے انہوں نے 3 فرض بتائے۔ تو اس قدر ہماری جو ہے وہ دینی مسائل سے دوری ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اس کو وقت دینا چاہیے۔ اب یہ بہت اہم سوالات ہیں جو پوچھے گئے ہیں، تو میں آپ کو جوابات دینے جا رہا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بلا جھجک پوچھیں۔ یاد رکھیں، دینی مسائل پوچھتے ہوئے شرمانا، جھجکنا، یہ کم عقلی ہے، کم فہمی ہے۔ دینی مسائل پوچھتے ہوئے آپ بالکل شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ مسائل پوچھیں گے تو پتہ چلیں گے، نہیں پوچھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ 70 اور 80 سال عمر ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ بہت سارے لوگ ناپاکی میں وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، صحیح طرح سے غسل نہیں کرتے، وضو نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا طریقہ ہے، کون سے فرائض ہیں، کون سی سنتیں ہیں، کوئی جانتے ہی نہیں۔ صرف جی ہمیں شرم آتی ہے، اب قاری صاحب کیا کہیں گے، اگر کسی سے پوچھ لیا وہ کیا سوچے گا کہ اتنی عمر ہو گئی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، دین سمجھتے ہوئے کوئی شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ کسی کا حق مارتے ہوئے، اس وقت بندے کو شرم آنی چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دین سیکھتے ہوئے کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تو آئیے یہ دونوں مسائل بالکل آسان کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، بیان کرنا ایک الگ چیز ہے، اصل چیز ہے سمجھانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ مسائل سمجھ آ جائیں تو یہ بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ جو بندہ مسئلہ سمجھ جاتا ہے پھر وہ آگے اور لوگوں کو بھی یہ مسائل بتانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، جمعہ کے دن غسل کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جمعہ کے لیے جو ہے وہ غسل کر کے جایا کریں۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں جمعہ کے دن غسل کیا کریں۔ اب یہ پہلا مسئلہ کہ غسل کرنے کے بعد اب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ دوسروں کو بتانے کے قابل ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں، غسل کے 3 فرض ہیں اور وضو کے جو ہیں وہ 4 فرض ہیں۔ پہلے آپ غسل کے 3 فرض سمجھ لیں۔ غسل کے 3 فرض کیا ہیں؟ منہ بھر کے کلی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لیں، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ 3 فرض ادا نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گئے 3 فرض۔ اب آئیے وضو کی طرف،
ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے۔ وضو کے ہیں 4 فرض۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کوہنیاں سمیت دونوں بازو دھونا، تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اب جب بندہ غسل کرتا ہے نا، غسل، تو اس کا ایک فرض ہے، تیسرا جو فرض ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اب جب اس طرح سے غسل کیا کہ بال برابر بھی پورے جسم میں جگہ خشک نہ رہی، تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک جو وضو کے فرائض ہیں 4، وہ تو غسل کے تیسرے فرض میں ہی پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ سے وضو کرنا، اگر وضو ٹوٹا نہ ہو غسل کرنے کے بعد، تو یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ پانی ضائع کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جب غسل کر لیا تو ساتھ آپ کا وضو بھی ہو گیا، یعنی غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا۔ یاد رکھیں اگر انسان پیشاب پخانہ کرے یا ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ بہنا، یعنی بہنے کے مقدار خون جسم سے نکل آئے، پیپ نکل آئے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گہری نیند سونا ٹیک لگا کر یا زمین پر لیٹ کر، جس سے پورا جسم ڈھیلا ہو جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بے ہوشی یا نشہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، نشے میں ہو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران اگر بالغ شخص ہنسے کہکہا لگا کر، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان چیزوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اگر شرمگاہ کے ساتھ مس ہو جائے ہاتھ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ان چیزوں سے نکل کر میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ جب آپ غسل کر لیں تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ غسل کیا، آپ کا وضو بھی ساتھ ہو جاتا ہے، اس سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف کہ جمعہ کے دن جب ہم امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں جمعہ کے 2 فرض امام صاحب کے پیچھے ادا کرنے لگا ہوں ان کے اقتداء میں، تو یہی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 2 رکعت فرض ادا کرتا ہوں نماز جمعہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کی مبارک قبلہ شریف پیچھے اس امام کے، اور اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، تکبیر تحریمہ کہیں تو آپ بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔